بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بھائی کا کویسچن یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں، تو دوسری وائف سے جو بیٹے ہیں ان بیٹوں نے جائیداد اپنے نام کروا لی، اور ہوا یہ کہ والد صاحب کی ڈیتھ سے صرف 5 دن پہلے یہ ہبہ نامہ تیار ہوا، اور والد صاحب وہ بیمار تھے، وہ کینسر پیشنٹ بھی تھے، اور ان کو دیگر بھی کئی طرح کی بیماریاں تھیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس ہبہ نامہ کو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس بات کو بھی 4 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ کب ہوگا، اور اس میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ فیصلہ میری فیور میں آئے گا یا اگینسٹ آئے گا؟ تو پہلے تو کب والی بات کو رسپونڈ کرتا ہوں کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ تو ٹائم کے حوالے سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان لمیٹڈ ٹائم ہے۔ قانون پہ جائیں تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے وقت میں فیصلہ ہوگا، لیکن وہ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ پریکٹیکلی کئی سال، اور یہ ابھی صرف ٹرائل کورٹ ہے، لوور کورٹ میں ابھی آپ کا کیس چل رہا ہے، اس کے بعد اپیل ہونی ہے، پھر آپ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے، پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں جانا ہے، جو عمومی طور پہ یعنی کیسز جب نئی پارٹیز پریٹتی تو یہ چلتے رہتے ہیں سپریم کورٹ تک، وہاں سے اکثر ریمانڈ بھی ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی اس میں آبجیکشن لگتا ہے، وہ اس کا ایک طرح سے دوبارہ سنا جاتا ہے۔ تو اس سارے چکر میں آپ کے 20 سال 25 سال 30 سال لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ٹائم کے معاملے میں اگر آپ گھبرا گئے ہیں 4 سال بعد، تو پھر آپ کو عدالت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے ایک بار اس ٹاپک پہ بات بھی کی کہ عدالتوں میں اگر آپ نے آنا ہے تو سب سے پہلے عمران خان کا وہ قول یاد رکھنا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ گھبرا گئے تو پھر عدالتیں آپ کے لیے نہیں بنی ہیں، یہ بنی ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اب یہ تو ہو گیا اس کا آنسر۔ اب آ جائیں جو آپ کا مین کویسچن ہے، تو اس میں یہ ہے جناب کہ اگر کسی شخص نے اس ٹائم میں پراپرٹی ٹرانسفر کی ہے جب وہ بیمار تھا اور بڑا سیریس بیمار تھا کہ وہ کینسر پیشنٹ تھا، اور ٹرانسفر کرنے کے 5 دن کے بعد اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ ایسی کوئی بھی ٹرانزیکشن اس کو قانون میں ویلڈ نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے ویلڈ نہیں سمجھا جائے گا کہ اسے کہا جاتا ہے کہ مرض الموت، یعنی اس بندے کو ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس بیماری کے دوران وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے، تو ایسا گفٹ وہ ویلڈ تصور نہیں ہوتا جو ڈیتھ بیڈ پہ کیا جائے۔ اس میں عدالتیں بہرحال ضرور دیکھتی ہیں کہ جب وہ کر رہا تھا اس کی مینٹل اس وقت اس کی پوزیشن کیا تھی، کیا وہ سمجھتا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اس قدر زیادہ بیمار ہو، اس کو تو بہت جلدی انڈر پریشر لایا جا سکتا ہے، اس کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ایک ریشنل ڈیسیژن لینے کی۔ وہ اگر اس حالت میں کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرے، وہ ویسے ہی کویسچنیبل ہو جاتی ہے، اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کی نہیں جا سکتی۔ مطلب اگر وہ رجسٹری تیار ہوئی ہے تو اس وقت سب رجسٹرار کا بھی کام تھا کہ وہ اس کے اوپر اعتراض لگائے جب اس کے سامنے یہ بات آ گئی، کیونکہ وہ بندہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو کینسر پیشنٹ ہے اس کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو فزیکلی انتہائی انفٹ ہے، اور اس میں بھی جب وہ کرنے بھی کیا جا رہا ہے، ہبہ کرنے جا رہا ہے، اور ہبہ بھی وہ اولاد میں سے کسی 1 2 کی فیور میں کر رہے ہیں اور باقیوں کو وہ چھوڑ رہا ہے، تو اس پہ ویسے ہی آبجیکشن بنتا ہے، اور سب رجسٹرار کو ہی اعتراض کر دینا چاہیے کہ جناب یہ میں نہیں کروں گا۔ اور ایسی صورت میں اسے یہ کہنا چاہیے کہ جناب باقی وارثان جو بنتے ہیں ان کو بلا کے لائیں، وہ اگر وہ آ کے اپنی مرضی شو کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اعتراض لگاتے ہیں تو میں یہ نہیں کروں گا۔ لیکن سب رجسٹرار صاحبان وہ کدھر یہ کرتے ہیں، وہ بادر ہی نہیں کرتے، ان کی جو کہہ لیں پریفرنسز وہ کچھ اور ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے اس کو اوور لک کرتے ہیں اور جانے دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال آپ کا کیس عدالت میں ہے، ٹائم تو لگے گا، 20 سال 30 40 جو بھی سال آپ کے لگتے ہیں، لیکن ریلیف آپ کو ملے گا یہی ایک اکیلا۔ ویسے تو اور بھی کئی گراؤنڈز عدالت نے دیکھنے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اکیلا ہی گراؤنڈ یہ کافی ہے کہ اگر یہی بات اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ بندہ بیمار تھا، اور پلس جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار ہوتا ہے اس پہ کاز آف ڈیتھ لکھا ہوتا ہے کہ وجہ کیا بنی، اور اگر اس کاز آف ڈیتھ میں بھی کینسر کا ذکر ہے، پلس ڈیٹ آف ڈیتھ وہ بھی مینشن ہے، پھر ڈیٹ آف ٹرانزیکشن بھی مینشن ہے کہ کب یہ ہبہ ہوا، تو یہ ساری باتیں اس بات کو
ثابت کریں گی کہ اس میں میلافائڈی ہے، یہ غلط طور پہ کیا گیا ہے، اور اگین اگر یہ فیکٹر عدالت میں پروو ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پہ یہ ہبہ کویسچنیبل بھی ہے اور یہ کینسل بھی ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ بھی کئی فیکٹرز ہیں جو دیکھے جاتے ہیں، اگر وہ بھی پورے نہیں ہو رہے تو وہ بھی اس کو سپورٹ کریں گے۔ ایک تو یہ سب سے اٹ سیلف بڑا گراؤنڈ ہے، باقی اگر مزید بھی کچھ ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس بنیاد پہ اس کو کینسل کر دیا جائے گا۔